خالد محمودی ایکسپریس ٹی وی سے جناب صاحب، تھوڑا سا کویشچن ہٹ کے ہے موضوع سے. کور کمانڈر منگلا تھے ایمن بلال صاحب، جنرل ایمن بلال صاحب، ان کی برطرفی ہوئی، ان کو استعفیٰ دیا گیا، مجبور کیا گیا، اور ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلا تھا کہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھا جس کی بنیاد پر ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. کیا آپ بتانا وضاحت کریں گے اس بارے میں کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا، ان کو برطرف کیا گیا، کیا ہوا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ دیکھیں، پاک فوج میں خود احتسابی کا ایک سخت، کڑا مگر شفاف عمل ہے، ایک خود کار عمل ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے. ٹھیک، آپ ابھی ایک پرٹیکولر سوال کر رہے ہیں کیونکہ سینئر آفیسر تھے اور وہ نالج میں ہے. اس فوج میں ہر وقت یہ خود کار جو نظام ہے خود احتسابی کا، یہ سب بھی چل رہا ہے اور چلتا رہتا ہے. کوئی بھی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی ہو، کسی قسم کی کوئی کرپشن ہو، کسی قسم کا بیڈ ملٹری آرڈر اور ڈسپلن ہو، تو یہ احتساب کا نظام ایکشن میں آتا ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی تفریق نہیں کی جاتی. بلکہ اگر زیادہ سینئر رینک ہو اور ہائر رینک ہو تو یہ جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے، اٹ کمز ایون مور ہارڈر، بیکاز اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ جو لوگ سینئر ہیں ان کو زیادہ سمجھ اور عقل اور زیادہ ذمہ داری ہے. جو جونیئر رینک میں بچے ہیں، جو جونیئر آفسرز ہیں، ان کو تو آپ کچھ مارجن دے سکتے ہیں، لیکن سینئر رینک پہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وی ہیو اے ویری روبسٹ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم وچ از ورکنگ آل دا ٹائم ان ڈفرنٹ ڈومینز. وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے دیکھا ہو، ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے ہیں، اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ کرنے والے اور کروانے والے تھے کیوں ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی. لیکن جو فوج نے تو اپنا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تو بڑی سپیڈ سے مکمل کر لیا تھا. تو وی آر ویری پراؤڈ آف آر اکاؤنٹیبلٹی سسٹم اینڈ وی ہیو اٹ فرملی آن روٹیڈ. صرف اور صرف امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو نوٹ آلسو دس کہ ہمارا جو اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے یہ الزامات پہ کام نہیں کرتا، یہ حقائق پہ کام کرتا ہے. شفاف، میں نے کہا نا، شفاف طریقے سے کام کرتا ہے. دیٹس واٹ آئی ووڈ لائک ٹو سی آن دس. سر جاوید بلوچ، بیورو چیف نیو ٹی وی سے. سر میرا کویشچن، پہلے آپ نے بات کی نظام انصاف کی اور ابھی بات ہوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی. سر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا جو معاملہ چل رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آج اس کی ہیئرنگ بھی تھی. انہوں نے خط لکھا، مختلف قسم کے الزامات لگائے، مختلف قسم کے اس میں پاک فوج کے ادارے بھی ہیں، پاک فوج پر جو ہے بات چیت کی گئی. سر بتائیے گا کہ کیا اس معاملے کی پاک فوج کے اندر بھی کوئی انکوائری ہو رہی ہے؟ تھینک یو. دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ کے پاس اسے زیر بحث ہے. اٹ از سب جوڈس، سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو کمنٹ آن اٹ. تاہم اس سے ہٹ کے میں پہلے بھی بات کی ہے، میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ بغیر ثبوت کے الزامات لگانا کوئی مناسب بات نہیں ہوتی. اور یہ کہ ہم ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ افواج پاکستان کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے کسی کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا، نان پروڈکٹیو. تھینک یو جنرل صاحب. یہ بڑے عرصے سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بلوچستان اور کے پی میں اپنے فوجی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے حوالے کر دیے ہیں یا کیے جا رہے ہیں. اس حوالے سے معاہدہ طے پا گیا اور ان اڈوں کے پاکستان میں کسی کو نہ کوئی اڈے دیے گئے ہیں نہ دیے جائیں گے. جی، پیریڈ. تھینک یو سو مچ. یہ تو ایک مذاق خیز بات ہے جو آپ نے خود ہی پروپیگنڈا کہا. دس از اے پروپیگنڈا. سر محمد عمران، ہیڈ آف ڈیفینس ڈیسک، سنو نیوز. سر ابھی آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی ایک پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے. ایک انکوائری اور انیشیٹ کی گئی تھی، وہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے خلاف، اور ایک جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی ان کے اس سارے معاملے کے اوپر. تو سر ذرا اس کا جو اب تک کا سٹیٹس ہے اس انکوائری کا، وہ ذرا کائنڈلی شیئر کر دیں. دیکھیں، میں نے آپ کو جیسے پہلے عرض کیا کہ ہمارا ایک سخت، کڑا اور شفاف اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے وچ از آل دا ٹائم ان پلیس. یہ جو پرٹیکولر اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو آپ نے انکوائری کی بات کی، سپریم کورٹ کے احکامات میں وزارت دفاع کی ہدایات کے مطابق
سینئر لیول پہ ایک 2 اسٹار جنرل جو ہے اس انکوائری کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ الزامات تو ایک طرف ہوتے ہیں کہ اس کے حقائق تک پہنچنا ہے، اس کے محرکات اور حقائق تک پہنچنا ہے، ٹو برنگ آؤٹ دی فیکٹس، اور اس پہ سفارشات مرتب ہوں گی. اینڈ دیٹس ہاؤ وی آپریٹ ان آل انکوائریز بیسڈ آن فیکٹس ناٹ ایلیگیشنس. سر میرا نام جاوید سومرو ہے، بیورو چیف ہوں ہم نیوز میں. سر تقریباً تو یہاں پر سوالات آپ سے ہوئے 9 مئی کے حوالے سے اور دیگر، لیکن جو میرا اسپیسیفک کوشچن ہے وہ آپ کی آج کی بریفنگ سے متعلق ہے، جس میں آپ نے یہ واضح طور پر کہا کہ سرحد پار سے جو دہشت گردی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جتنا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. لیکن اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس تمام صورتحال کے باوجود بھی جاری ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا اس کو ریوزٹ نہیں ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک. دیکھیں جی، افغانستان کے ساتھ جو تجارت ہے یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ان سے ہے، پاکستان نے کبھی بھی، اگر آپ نے دیکھا ہو، کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا. طورخم پہ، چمن پہ یا کسی اور کراسنگ پہ اگر کبھی کوئی ٹیمپرری طور پہ بندش ہوتی ہے تو اس کی کوئی سیکورٹی ریزن ہوتی ہے، یا اس علاقے میں، لوکل علاقے میں اگر کوئی کشیدگی کی ہوتی ہے، تو پاکستان ٹریڈ کو کبھی بھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایز اے لیوریج ان دیٹ کانٹیکسٹ استعمال نہیں کرتا. لیکن جو تجارت ہے اس کے تو پاکستان حق میں ہے، لیکن غیر قانونی تجارت کے حق میں نہیں. اگر اس تجارت کی آڑ میں اسمگلنگ ہو، اس کی آڑ میں منشیات منگوائی جا رہی ہوں، اسلحہ منگوایا جا رہا ہو، غیر قانونی تارکین وطن وہاں سے آ رہے ہوں، دہشت گرد اس کے اندر آ رہے ہوں، اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. کیونکہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو انلیگل اسپیکٹرم ہے، جو غیر قانونی سرگرمیاں ہیں، ان کے سائے تلے ہی کرمنالٹی پلتی ہے، اسی کے نیچے دہشت گردی بھی پلتی ہے. تو ان کا ایک بڑا کلوز نیکسس ہے. تو بالکل ٹریڈ کو آپ سیاسی طور پہ، سیاسی لیوریج پہ نہیں استعمال کرتا پاکستان، اور نہ کرے گا. لیکن غیر قانونی اسمگلنگ، انلیگل اسپیکٹرم کے لیے کسی قسم کی اجازت نہیں ہے. اور اس پہ جو ہمارا یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اور جو افغانستان تجارت ہے، وہ باقی بھی اسی اصول سے ہم وی آر گورنڈ کہ جو پاکستان اور پاکستانیز کی ویل بینگ ہے، دیٹ از سپریم، ایوری تھنگ ایلس از سیکنڈری. سر سردار حمید فرام نیوز 1 ٹیلی ویژن. سر میرا کوشچن سر یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ پاکستان میں کے جو تعلقات ہیں وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر ماضی قریب میں بھی بات کریں تو کافی کوششیں کی گئی ہیں، ملٹری لیڈرشپ بھی آن بورڈ ہے کہ تعلقات بہتر ہوں. لیکن ایسے میں ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی بیان بازی کر رہی ہے، خاص طور پر رجیم چینج کا الزام جو ہے اسی برادر ملک کے اوپر عائد کر رہی ہے. اس پہ کیا کمنٹس ہیں؟ لیکن پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بڑے دیرینہ، برادرانہ، محبت اور احترام والا رشتہ ہے. اور ہز رائل ہائنس شہزادہ خالد بن سلمان جو سے ہیں، وہ 23 مارچ کی جو پریڈ تھی اس میں گیسٹ آف آنر کے بھی تشریف لائے، جو ہمارے لیے بڑے فخر کی اور عزت کی بات ہے. وزیر خارجہ جو ہیں اپنی ہائی رکنی کمیٹی کے ساتھ، ڈیلیگیشن کے ساتھ آئے. سعودی ایک ہائی بزنس ڈیلیگیشن ابھی آیا ہوا تھا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان دورہ ہوا، آرمی چیف کا دورہ ہوا. تو یہ تمام جو دورے ہیں، یہ روابط جو سے ہیں، یہ ان دیرینہ محبت اور احترام کے رشتوں کو مزید سولیڈیفائی کرتے ہیں. اور سعودی عرب اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے، اس دور میں، اس ٹائم میں جو اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، جو دلچسپی لے رہا ہے، جو مدد کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ نے وزارت خارجہ کو، حکومت پاکستان کو، وزیر اعظم کو متعدد بار سن لیا ہوگا کہ اس کے پاکستان اس کے اوپر مشکور بھی ہے، پاکستان اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے. اور دفاعی طور پہ بھی ہمارے سعودی عرب کے ساتھ بڑے گہرے اور پرانے روابط ہیں، سیکیورٹی ڈومین میں بھی، اور یہ مزید مضبوط ہو رہے ہیں. جہاں آپ نے یہ پرٹیکولر سوال کیا، یہ بہت افسوسناک ہے.
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 19 بھی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ فریڈم آف سپیچ کے پیچھے، اپنی اظہار رائے کے پیچھے چھپ کے دوستانہ ممالک